بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بریکنگ نیوز، ارشد شریف کیس کی گتھی سلجھ گئی۔ گیم آن سپریم کورٹ کے بعد جنرل عاصم منیر ان ایکشن، شہید ارشد شریف کی والدہ سے ملاقات، کیا کہہ ڈالا، ویڈیو آ گئی۔ دوسری جانب ناظرین، اہم شخصیات کے فرار کی تیاریاں مکمل، جہاز ایئرپورٹ پر تیار۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، اس وقت ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، کچھ تازہ ہوا کے جھونکے ضرور آتے ہیں، لیکن پھر حالات اکثر اس قدر تبدیل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کون کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ کیا کوئی تسلسل کی پالیسی کو لے کر چلنا چاہ رہا ہے یا کوئی حقیقت میں بے بس ہو چکا ہے۔ اعظم سواتی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اعظم سواتی کو دیکھ لیں، بلوچستان ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ ان کے سارے مقدمات ختم کیے جائیں، یہ غیر قانونی مقدمات ہیں۔ ناظرین، ان سب کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے کہ ان کی رہائی کا فوری حکم دیا گیا، لیکن اس کے بعد ان کو سندھ کے حوالے کر دیا گیا، اور سندھ میں کن کے قانون کا بول بالا ہے ناظرین، یہ بھی آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، سیاسی استحکام بھی آتا ہوا فی الحال تو نظر نہیں آ رہا۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے بجائے اس وقت امپورٹر سرکار سازشیں بنانے میں مصروف ہے کہ عمران خان کو گرانے کا ہر ممکن حربہ اپنایا جا رہا ہے۔ پچھلے 8 مہینوں سے تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکا۔ امپورٹر سرکار کی توجہ صرف اور صرف آڈیو لیکس پر مرکوز ہے۔ ایک اور آڈیو مارکیٹ میں آئی اور وہ بھی ٹھوس ہو چکی ہے۔ ناظرین، امپورٹر سرکار نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ دوسری جانب کچھ چیزیں ہیں جو کہ بڑا عجیب رخ اختیار کر چکی ہیں۔ شہید ارشد شریف کی شہادت 43 دن کے بعد ارشد شریف شہید کی FIR درج ہوتی ہے، اور وہ بھی پولیس کی مدعیت میں، لیکن سپریم کورٹ نے اس کے حوالے سے جو بڑا حکم جاری کیا۔ اور ناظرین، اس تمام صورتحال کے اندر ایک جو بڑی خبر سامنے آئی ہے، جنرل عاصم منیر اور شہید ارشد شہید کے حوالے سے یہ خبر اس وقت سامنے آئی ہے۔ ناظرین، جنرل عاصم منیر کو 10 روز سے زیادہ دن ہو چکے ہیں فوج کی کمان سنبھالے ہوئے، لیکن ان تمام دنوں کے اندر ان کی جانب سے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی، کوئی تصویر جاری نہیں ہوئی، زیادہ تر پروفیشنل معاملات رہے ہیں۔ لیکن جو خبر سامنے آئی ہے کہ نئے آرمی چیف نے شہید ارشد شریف کی والدہ کے پاس گئے ہیں اور ان سے ملاقات کی ہے، اور ناظرین وہ معاملہ جس کو سپریم کورٹ ٹیک اپ کر چکی ہے، بلکہ ایک JIT بھی بن چکی ہے، اور JIT نے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اور ناظرین، شہید ارشد شریف کی والدہ اپنی درخواست سپریم کورٹ میں جمع بھی کروا چکی ہیں۔ اس درخواست کے اندر جنرل عاصم منیر کے اداروں کے لوگوں کا بھی نام شامل ہے، تو پھر یہ ملاقات بہت معنی خیز ہے۔ ناظرین، صابر شاکر نے اپنی YouTube چینل پر اپنی ویڈیو میں یہ خبر بریک کی کہ ان کے مطابق شہید ارشد شریف کی والدہ کی طبیعت اچانک سے خراب ہوئی اور ان کو فوری طور پر طبیعت خرابی کے بعد راولپنڈی کے ایک ہسپتال میں منتقل کیا گیا۔ ناظرین، راولپنڈی کے ہسپتال میں وہ زیر علاج تھی، تو اس دوران ملک کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر فوری طور پر ان کی عیادت کے لیے پہنچے، اور اس ہونے والی ملاقات میں نئے آرمی چیف نے ارشد شریف کی والدہ سے جو کہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں کہ ناظرین، صابر شاکر کی یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں یہ خبر بریک کی۔ اس کے بعد اینکر عمران ریاض نے بھی نیا پاکستان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے یہ لکھا کہ بلا شبہ آرمی چیف کا ایک احسن قدم، اللہ رب العزت آرمی چیف کو وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ناظرین، آرمی چیف نے اس ملاقات میں جو ارشد شریف کی والدہ سے وعدہ کیا ہے، اطلاعات کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شہید ارشد شریف کی والدہ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ارشد شریف کے بے ایمانہ قتل میں ملوث تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، اور یہی نہیں بلکہ نئے آرمی چیف نے کہا کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ارشد شریف کے قاتل جلد جیل میں ہوں گے، اور انشاءاللہ میرا اعتبار کیجیے گا۔ ناظرین، ملک کے نئے آرمی چیف نے شہید کی والدہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اس بارے میں مکمل طور پر ان افراد کو جن کا تعلق کہیں سے بھی ہو، اگر وہ شہید کے قتل میں ملوث ہوئے تو ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا۔ اور ناظرین، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ایسا ہی، اور قاتل جلد جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ آرمی چیف کا قوم سے اور ارشد شریف شہید کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو۔ ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ JIT بن چکی ہے، اور دیگر صحافی بھی آرمی چیف کے اس اقدام کو
خوش آئند قرار دے رہے ہیں۔ صحافی ثاقب کھرر نے لکھا کہ آرمی چیف کی ارشد شریف شہید کی والدہ سے ملاقات کو دیکھ کر کچھ حوصلہ ہوا اور اللہ کرے کہ قاتل جلد وہ الٹے لٹکے ہوئے چوک میں نظر آئے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے حکم پر بنائی گئی JIT جو کہ 5 رکنی JIT افراد پر مشتمل ہے اور تمام کے تمام گریڈ 21 سے اوپر کے افسران ہیں اور ISI کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں اور IAB کے لوگ بھی شامل ہیں اور پولیس کے لوگ بھی۔ ناظرین، اس کا پہلا اجلاس ہو چکا ہے۔ DIG کے دفتر اسلام آباد میں اس کا اجلاس ہوا، جس کے بعد فوری طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اس تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی خصوصی جو JIT ہے وہ ان کی والدہ اور اہلیہ کا بیان ریکارڈ کریں گے اور ان کے بیان ریکارڈ ہونے کے بعد اطلاعات یہی ہے کہ جو متعلقہ افراد ہیں جن کا نام آتا ہے ان سے رابطہ کیا جائے گا اور اس کے بعد خبر یہ ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ کینیا جائے گی اور ان کے کینیا جانے کے حوالے سے ناظرین ان کی سفری انتظامات کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ ناظرین، اس ملک کے اندر بہت سے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کریں اس کا سارا الزام فوج کے اوپر آئے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، مثال کے طور پر اعظم سواتی والے معاملے کو کوئی مس ہینڈل ضرور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی تو ہے جو اس معاملے کی آڑ میں کوئی ایسی صورتحال کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ بلوچستان سے ان کو سندھ منتقل کر دیا گیا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ ناظرین اعظم سواتی کے فارم ہاؤس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور گزشتہ ماہ اعظم سواتی کی اہلیہ کو CDA سابقہ بلڈنگ کنٹرول کی جانب سے نوٹس بھیجا گیا تھا کہ غیر قانونی طور پر کچھ بنانے کے حوالے سے چیزیں تھی۔ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، جس کے بعد فوری طور پر ان کا فارم ہاؤس سیل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت جو امپورٹر سرکار سے تمام حربے تمام کوششیں اس لیے کر رہی ہے تاکہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جائے، لیکن وہ اس میں بالکل بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے ارکان اسمبلی نے عمران خان کے اسمبلیاں تحلیل کرنے اور استعفے دینے کے اعلان کی توثیق کر دی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جو عمران خان سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں عمران خان نے نہ صرف یہ کہا کہ مجھے آپ کی صرف توثیق نہیں چاہیے بلکہ عمران خان نے ان کو بہت بڑے ٹاسک بھی دے دیے ہیں۔ اور ناظرین، زبان پارک میں ہونے والے اس اجلاس میں عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے حلقوں کے اندر جائیں اور اپنے حلقوں کے اندر جانے کے بعد الیکشن کی کمپین شروع کریں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ معاملہ فی الحال رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اسحاق ڈار اور صدر پاکستان کی ملاقات میں ہونے والے معاملات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے اور ناظرین یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ ایک اور ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے اور اس ملاقات میں کوشش یہی کی جائے گی کہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے۔ اور ناظرین، دوسری جانب پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی بڑے سرماؤں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی گئی یا پھر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو پہلے تو یہ بات کہ وہ لوگ گرفتار ہی نہیں ہو سکے، اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ ناظرین یہ خبر سامنے آنے کے بجائے کہ جو ملزمان ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچ چکے ہیں بلکہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے ارشد شریف شہید کے حوالے سے ان کی والدہ سے ایک بہت بڑا وعدہ کیا ہے، لیکن اب یہ وعدہ وہ کتنا وفا کر پاتے ہیں اس کے حوالے سے اب امید کی جا سکتی ہے اور اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ ارشد شریف شہید کے قاتل جو ہے وہ جلد اپنے کیفر کردار تک پہنچ جائے۔ اب تک کے لیے اتنا، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔